محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دین کی دنیا کی تمام بھلائیاں نصیب فرمائے، دنیا بھی بہتر فرمائے اور آخرت بھی بہتر فرمائے۔ یکم محرم الحرام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اسی حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد پیغمبر تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بہت دعائیں مانگ کر حاصل کیا تھا۔ حضور علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن الحشام، اے اللہ اسلام کو عمر ابن خطاب کے ذریعے یا عمر بن حشام کے ذریعے سے عزت عطا فرما۔ چنانچہ حضور علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر کے اسلام لانے سے پہلے حضرت عمر اسلام کے بہت بڑے دشمن سمجھے جاتے تھے، اور جب آپ کو پتہ چلتا کہ کسی نے اسلام قبول کیا ہے تو آپ اس کو بے انتہا ظلم کا نشانہ بناتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ کی ایک کنیز لبینہ نام کی تھی، اس نے اسلام قبول کیا اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کنیز کو اتنا مارا، اتنا اس کے اوپر تشدد کیا کہ آپ مارتے مارتے تھک جاتے، پھر فرماتے کہ میں ذرا سانس لے لوں پھر تمہیں ماروں گا۔ لیکن ناظرین، اسلام کا نشہ اتنا عجیب نشہ ہے کہ جب یہ کسی کو چڑھ جاتا ہے پھر یہ نشہ اترتا نہیں ہے۔ چنانچہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت کوشش کی، لیکن کسی ایک فرد کو بھی اسلام سے واپس کفر کے اندر نہیں لا سکے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس دوران اسلام قبول کیا تو مکہ کے اندر مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، کفار زیادہ تھے، مسلمان کمزور تھے اور کفار طاقتور تھے۔ ابو جہل نے ایک میٹنگ بلائی، اجلاس بلایا، اور اس میں یہ بات رکھی کہ حضور علیہ السلام کی دعوت اور آپ کا دین بہت پھیل رہا ہے، اگر یہ اسی رفتار سے پھیلتا رہا تو پھر حبل پر کوئی چڑھانے والا بھی نہیں ملے گا۔ چنانچہ ابو جہل نے یہ تجویز رکھی کہ کوئی شخص جو ہے نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دے، لیکن اس کے لیے ہمت کون کرے گا؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا کہ یہ کام میں کروں گا، اور ابھی میں آپ کے سامنے آپ کے پاس حضور علیہ السلام کی گردن لا کر رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ معاف۔ چنانچہ تلوار اٹھائی اور نکل پڑے۔ راستے میں ایک شخص نعیم ابن عبداللہ ان سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو، کیا ارادہ ہے؟ سیدنا عمر نے جواب دیا کہ میں نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کرنے جا رہا ہوں، آپ نے پورے عرب کو تنگ کر رکھا ہے۔ نعیم بن عبداللہ نے کہا کہ آپ وہاں بعد میں جانا، پہلے ذرا اپنے گھر کی خبر لو، آپ کی بہن نے، آپ کے بہنوئی نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس مڑے اپنے بہن کے گھر کی طرف۔ بہن کے دروازے پر پہنچے، اندر سے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ جب بہن نے آپ کے قدموں کی آہٹ سنی تو وہ اجزاء قرآن کے چھپا دیے اور تلاوت بند کر دی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے اور جا کر کہا کہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تم نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا ہے اور اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ کہہ کر اپنے بہنوئی کے ساتھ دست و گریباں ہو گئے، اس کے گریبان کو پکڑا اور مارنا شروع کر دیا۔ بہن نے چھڑایا تو بہن کو مارنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا اپنی بہن کو۔ لیکن بہن نے کہا کہ جس ماں کا دودھ عمر تو نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے پیا ہے، جس باپ کے تم بیٹے ہو اسی باپ کی میں بیٹی ہوں، مجھے چاہے شکنجے میں کس لو یا
میری بوٹی بوٹی نوچ ڈالو لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن اب کبھی نہیں چھوڑوں۔ یہ کلمات آپ کی بہن نے اس انداز سے کہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بسیج گیا، اور آپ نے اپنی بہن سے کہا کہ ذرا وہ کلمات، وہ کلام مجھے بھی پڑھ کر سناؤ، مجھے بھی دکھاؤ۔ بہن نے کہا کہ قرآن کریم کو چھونے کے لیے غسل کرنا ضروری ہے، آپ پہلے غسل کریں پھر قرآن کریم کو ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ چنانچہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بہن نے وہ آیات پڑھی جو تلاوت کر رہی تھیں، سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، اور جب اس آیت پر پہنچی آمنوا باللہ ورسولہ، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان آیات کو سن کر ان کے دل میں ایمان اتر گیا، اور دل میں آپ نے اسلام قبول کر لیا، اور بہن سے کہا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ حضور علیہ السلام ان دنوں میں کوہ صفا پر ایک مکان تھا دار ارقم کے نام سے، اپنے جانثار صحابہ کے ساتھ وہاں پر موجود تھے۔ تو فاروق اعظم وہاں پہنچے اور دستک دی، صحابہ کو پتہ چلا کہ عمر آ رہا ہے، تو صحابہ کرام ذرا بےتاب ہوئے کہ اللہ ہی خیر کرے کہ آج پتہ نہیں کس ارادے سے آیا ہے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آنے دو، اگر اچھی نیت سے آیا ہے تو فبیہا، اگر برے ارادے سے آیا ہے تو اسی کی تلوار سے اس کی گردن کو الگ کر دیں۔ چنانچہ فاروق اعظم جب اندر داخل ہوئے، حضور علیہ السلام نے پوچھا عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ عمر نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے دامن سے وابستہ ہونے آیا، مجھے کلمہ پڑھا دیجئے اور ایمان میں داخل کر دیجئے، اپنے جانثاروں کی جماعت میں داخل کر دیجئے۔ چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا اور حضور علیہ السلام کے دامن سے وابستہ ہوئے۔ جب آپ نے کلمہ پڑھا تو پوری فضا جو تھی نعرے تکبیر کے نعروں سے بلند ہو گئی اور گونج گئی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شیر اسلام تھا کہ سارے صحابہ جب دین میں آئے تو دین نے ان کو عزت عطا فرمائی، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دین میں آئے، دین قبول کیا، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دین کو، اسلام کو عزت عطا فرمائی۔ سارے صحابہ مرید پیغمبر بن کر آئے، فاروق اعظم مراد پیغمبر بن کر آئے۔ اللہ نے خود مانگ کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام قبول کرنا تھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام سے فرمایا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں حق پر ہیں۔ فرمایا کہ پھر آج ہم نماز کعبے میں ادا کریں۔ سبحان اللہ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کو ساتھ لیا، صحابہ کو ساتھ لیا اور بیت اللہ کے اندر جا کر نماز ادا فرمائی۔ یہ پہلی نماز تھی جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے بیت اللہ کے اندر کھلم کھلا اعلانیہ طور پر ادا ہوئی۔ فاروق اعظم وہ شخصیت ہیں کہ اسلام قبول کیا تو اعلانیہ طور پر کیا، بیت اللہ میں گئے، داخل ہوئے، نماز پڑھی، اعلانیہ نماز پڑھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہجرت کی مدینہ کی طرف تو تب بھی اعلان کر کے گئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ اللہ تعالیٰ کروڑ ہار رحمت نازل فرمائے۔ بہت سے پہلو ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت کے، انشاءاللہ آپ کے سامنے ہر پہلو پر گزارشات عرض کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ یکم محرم الحرام آپ کو یوم شہادت ہے، اس حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھی ہیں، انشاءاللہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ اس طرح کی اچھی باتیں آپ تک پہنچتی رہیں۔ آج سوشل میڈیا کا دور جو ہے وہ برائی کو پھیلانے میں زیادہ استعمال ہو رہا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں تاکہ ہم اچھی باتوں کو دنیا کے اندر پہنچائیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو پوری امت کے لیے راہبر ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو ہمارے لیے معیار بنایا ہے، ہم ان کی بات کریں تاکہ لوگ جو ہیں اپنا آئیڈیل، اپنا رول ماڈل جو ہے کسی آج کے جھوٹے سیاسی لیڈر کو نہ بنائیں بلکہ صحابہ کرام کو اپنا آئیڈیل اور اپنا رول ماڈل بنائیں۔